اللہ سے محبت کرنی پڑے گی، تم کو اللہ کا ہونا پڑے گا۔ اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، فرعون کے گھر میں اس کی باندی اسلام قبول کرتی ہے۔ فرعون پریشان، باندی مجھے رب ماننے کو تیار نہیں، مجھے خدا ماننے کو تیار نہیں۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ میری باندی جو ہے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے خدا کو مانتی ہے، مجھے رب نہیں مانتی، مجھے خدا نہیں مانتی۔ ہاں بھائی، پیش کیا گیا فرعون کے دربار میں، کسے؟ اس کی باندی کو ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ بھائی تم موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، مجھے رب مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، نہیں تو معلوم ہے تیرا انجام کیا کروں گا۔ کیا کر رہا ہے؟ دھمکا رہا ہے۔ جس کے دل کے اندر ایمان کا جذبہ آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے، پھر اسے دنیا والے ڈرا سکتے؟ ہرگز ڈرا نہیں سکتے۔ ہم نے فلسطین والوں کو دیکھا، ارے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ایمان سے پھر گئے؟ نہیں، ثابت قدم ہے ابھی بھی۔ وہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے۔ ایمان والے تو اللہ کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہماری جان چلی جائے۔ فرعون کے سامنے اس کی باندی کو کھڑا کیا گیا، موت کی دھمکی دی گئی۔ ہاں میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس کے ایک وزیر نے کہا کہ اس کے 2 بچے بھی موجود ہیں۔ فرعون کہتے ہیں اسے لایا جائے، 2 بچے ہیں، ایک دودھ پیتی بچی ہے، ایک ابھی انگلی میں پکڑ کر چلنا سیکھی ہے، 2 بچے ہیں، دونوں بچیاں ہیں، اس کو بھی سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ ظالم کڑاہی میں تیل کو گرم کرنے لگتا ہے۔ ہاں بھائی بتاؤ، کافی دیر تک اس تیل کو گرم کیا، ایسے ابلنے لگا تیل، دھمکی دے رہا ہے یہ تو موسیٰ کے دین کو چھوڑ دے، میرے دین کو قبول کر لے، ورنہ تیرے یہ 2 بچوں کو کیا کروں گا معلوم ہے؟ اس میں ڈال دوں گا، اس گرم تیل میں تیرے بچوں کے پکوڑے بنا دوں گا۔ دھمکی دینے لگتا ہے ماں کے سامنے، اس کے بچوں کو کوئی دھمکی دے؟ ارے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ماں کی ہے نا۔ ابھی ہم سے محبت کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول کے بعد کون ہے بھائی؟ ماں ہے نا۔ ماں سے زیادہ کوئی محبت، اللہ نے جب بھی محبت کی تشبیہ دی تو سب سے پہلے ماں کا نام لیا کہ ماں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کروں گا۔ کبھی کہا 70 باپ سے زیادہ محبت نہیں ہے نا لفظ، باپ سے زیادہ محبت کروں گا نہیں، ماں سے زیادہ محبت، ہمیشہ ماں کی محبت کو ترجیح دی گئی۔ ہاں، ماں کے سامنے اس کے لختے جگر، چھاتی میں دودھ پینے والی بچی ننھی سی اور ایک بچی انگلی پکڑ کر چلنے والی، فرعون ظالم نے اس کی بڑی بیٹی کو آگ میں ڈالتا ہے، اس تیل میں ڈالتا ہے، کچھ دیر کے اندر جیسے وہ مچھلی بھونتی ہے نا، وہ تل جاتی ہے، اس طرح اس کے بچے تل گئے۔ ہماری وہ خاموشی سے کھڑی رہی، دل تو پھٹ چکا تھا، بس آنکھوں سے آنسو نہیں آئے، ایمان نہیں چھوڑا، ثابت قدم رہی کہ نہیں، اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ آج مسلمان گھبرا رہا ہے۔ بھئی تم مسلمان ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تمہارے دل کے اندر کس کی محبت؟ اللہ کی محبت ہے۔ آج مسلمان ہی پریشان ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، سکون نہیں ملتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کی ذکر کرو نا، تمہیں سکون ملے گا۔ ہم نے تو قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا، ہم تو صرف جمعے میں آتے، جمعے میں نماز پڑھے۔ ہاں بھائی، ایسا احسان کر کے بھاگتے ہیں جیسا پورے ہفتے کا احسان اللہ کا چکا دی۔ 2 رکعت نماز پڑھی، منہ پہ مارے چلے، سنت بھی مرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے ہفتے اللہ نے جتنے احسان کی، اللہ کی تمام چیزوں کے استعمال کرنے کے بعد اس کا احسان چکانا ہے۔ بل پیمنٹ کرتے ہیں نا، جیسا مہینہ مکمل ہوگا الیکٹرک بل پیمنٹ کرتے ہیں، موبائل بل پیمنٹ کرتے ہیں، تو ایسے ہی بل پیمنٹ کرنے آتے جمعے میں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، بل پیمنٹ ہو گیا ہفتے کا، پھر سال کا بل اور عید میں پورا ہوتا ہے۔
بات کو ختم کر دوں. میرے محترم بزرگوں نوجوانوں, اللہ سے محبت کرو. اس عورت, اس باندی کے سامنے اس کی بڑی بیٹی کو تل دیا گیا. وہ خاموش کھڑی رہی, مسکرا رہی ہے, روئی نہیں, دل کو مضبوطی سے تھاما رکھا. فرعون دھمکی دیتا ہے کہ اس کے گوشت سے وہ دودھ پیتے بچوں کو چھین لو. اس کے وزیر اس سے چھین لیتے ہیں اور کچھ ہی دیر کے اندر اسے بھی مچھلی کے جیسے تل دیا جاتا ہے. ہاں بھائی, جس وقت بڑی بیٹی کو تیل میں تلنے جا رہے ہیں نا, بیٹی کہتی امی, ماں کہتی ہے بیٹا صبر رکھو, ابھی ملیں گے, جنت میں ملیں گے, جنت میں ملیں گے. بیٹی کو تسلی دے رہی ہے ماں. اب اس کے سامنے اس کے دونوں بچوں کو تل دیا گیا. فرعون ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ بچوں کو تل دیا, تجھے بھی تل دوں گا, ابھی بھی وقت ہے, تو دین سے پھر جا, ایک الفاظ کہہ دے. ارے میرے بھائی, اگر وہ کہہ بھی دیتی کفریہ کلمات, اکیلے میں جا کے کہیں توبہ کر لیتی نا, موقع تھا نا اس کے پاس, ارے کر سکتی تھی. وہاں کفریہ کلام کرتی, اپنے بچوں کو بھی بچا لیتی, خود بھی بچ جاتی, اور کہیں اکیلے میں جا کے پھر اللہ کو منا لیتی, اللہ مان بھی جاتا. اس نے نہیں سمجھوتا کیا کہ کچھ دیر کے لیے بھی میں کفر میں شامل ہو جاؤں. میرے محترم بزرگوں نوجوانوں, اس عورت کا فرمان سنو. عورت فرعون سے کہتی ہے کہ میری ایک درخواست ہے کہ جب مجھے تل دیا جائے نا, میرے بچے کے ہڈی اور میرے ہڈی کو ایک جگہ زمین میں دفن کر دینا. فرعون کہتا تیری یہ خواہش پوری کر دی جائے گی. فرعون نے وعدہ کر لیا. انہوں نے ایمان سے پھرا نہیں, انہیں بھی تل دیا گیا اس جلتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں. آقائے دو جہاں حضور سید کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے اللہ کے رسول, اللہ کے دیدار کے لیے سفر طے کیا. جبرائیل ساتھ میں ہے. ابھی زمین سے اوپر گئے, ایک خوشبو محسوس ہوئی, جنت کی خوشبو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبرائیل یہ زمین سے جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی, کیسی خوشبو ہے؟ جب اس کے متعلق جبرائیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو جبرائیل نے کہا کہ وہ ہڈی کی مہک ہے جو فرعون کی باندی کی ہے, جس نے چلنا قبول کر لیا لیکن ایمان سے پھرنا نہیں. حضرت جبرائیل کہتے ہیں جب سے اس کی ہڈیوں کو زمین میں دفن کیا گیا ہے, تب سے اب تک جنت کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. تم اللہ کے بن کر تو دیکھو, اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو.